السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ آج آپ کو غذا، دوا اور زہر کے متعلق بتائیں گے ان میں کیا فرق ہے اور ان کی پہچان آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے غذا کی بات کریں تو ہر وہ چیز جو کہ آپ کے جسم سے متاثر ہو کے جزو بدن بن جائے اور جسم کو فائدہ پہنچائے غذا کہلاتی ہے۔ کوئی بھی چیز جب آپ کھاتے ہیں جسم کو تقویت دے، جسم کے افعال کو ڈسٹرب کیے بغیر جسم کا حصہ بن جائے، وہ چیز غذا ہے۔ اس میں عام روٹین کی آپ کی اشیاء ہے، آپ روٹی کھاتے ہیں، یہ خوراک آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے اور آپ کے جسم کے افعال کو تنگ نہیں کرتی ہے۔ اعضاء جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ تنگ نہیں کرتی اور جسم کو توانائی و طاقت دیتی ہے۔ غذا آپ کے جسم سے خود متاثر ہوگی، آپ کے جسم کو متاثر نہیں کرے گی۔ دوسرے نمبر پر دوا کی بات کریں، دوا آپ کے جسم سے متاثر نہیں ہوگی بلکہ آپ کے جسم کو متاثر کرے گی، آپ کے اعضاء کو متاثر کرے گی۔ اس کے دو طرح سے کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، ایک آپ کے اعضاء کو متاثر کرتی ہے اور دوسرا یہ خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی آپ کو نقصان نہیں دے گی بلکہ اپنا کام کر کے آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گی، آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنے گی۔ غذا آپ کے جسم کا حصہ بن رہی تھی، دوا آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اپنی کارکردگی سر انجام دے کے جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کر کے آپ کے جسم سے یہ خارج ہو جائے گی، یہ آپ کے جسم کو متاثر کرے گی، خود آپ کے جسم سے متاثر نہیں ہوگی۔ یہ تمام جو ادویات ہم دیتے ہیں یہ دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں جتنی بھی ہیں جو کہ ہمارے جسم کو فائدہ دیتی ہیں اور جسم کا حصہ نہیں بنتی، ہماری ڈیلی روٹین میں شامل نہیں ہوتی، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ان کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ تمام چیزیں یہ دوائیں جتنی بھی ہربل ادویات ہم استعمال کرتے ہیں یہ دوائیں۔ اچھا طبیب سب سے پہلے علاج بالغذا کرے گا، اس کے بعد اگر فرق نہیں پڑ رہا تو پھر علاج بالدوا کرے گا۔ اب تیسرے نمبر پر بات کریں زہر کی۔ زہر یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے جسم کو متاثر کرے گی، آپ کے جسم کو نقصان دے گی، جسم کا حصہ بنے گی، جسم سے باہر نہیں نکلے گی۔ آپ اس کی ڈوز زیادہ کریں گے تو یہ آپ کے اعضاء کو ڈیمیج کر دے گی، آپ کا جسم فنا کر دے گی، جسم آپ کا ختم کر دے گی۔ اگر آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کو کھاتے رہیں تو یہ آپ کو لگ سکتی ہے، آپ کا جسم اس کی ڈیمانڈ کرے گا، آپ کو اس کی طلب محسوس ہوگی اور آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ بہت سارے زہر بھی ایسے ہیں جو کہ ادویات کے طور پر استعمال کروانا پڑتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے، بلکہ اگر میں اس کی ڈیفینیشن کروں گا تو ہمارے ڈاکٹر حضرات مجھ سے ناراض ہوں گے، کیونکہ ایلوپیتھک کی تمام ادویات زہر کی ڈیفینیشن پر پورا اترتی ہیں۔ ان کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، نقصان بہت زیادہ ہے، جسم کو تباہ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو چاہیے تھا کہ علاج بالغذا کرتے، اس کے بعد علاج بالدوا کرتے، انہوں نے دوائی بنائی ہی کوئی نہیں، ٹوٹل زہر بنائے ہیں۔ ہربل میں بھی ہم زہر دیتے ہیں جب ضرورت پیش آتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ مریض کو متاثر کرنے کے لیے ہر دوا ہی زہریلی دیں۔ یہ تمام ادویات زہریلی ہیں، مریضوں کو نقصان ہوتا ہے ان کی۔ آپ ڈوز بڑھائیں گے تو یہ آپ کے جسم کو ختم کر دیں گی، ری ایکشن کرتی ہیں، جبکہ آپ دوا کی ڈوز بڑھا بھی دیں تو یہ آپ کے جسم کو متاثر زیادہ کرے گی لیکن آپ کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ ایلوپیتھک کی ادویات ہیں، آپ ان کی ڈوز زیادہ کریں، یہ موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، غذا، دوا اور زہر۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ علاج بالغذا کروانا چاہتے ہیں، علاج بالدوا کروانا چاہتے ہیں
یا علاج بل زہر کرانا چاہتے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی صحت ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔